اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ تاریخ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا، تا وقت یہ کہ قریش نے 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جایا کرتی تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث بیان فرمائی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم نہ کرتے تو میں اسے حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو موقب نما یعنی کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی، اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خاص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مشہور زمانہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق بنایا جائے۔ 1880 میں کھینچی گئی خانہ کعبہ کی ایک یادگار تصویر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بطور احتجاج یزید بن معاویہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا، نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 عیسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 عیسوی میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ عمارت کی ساخت: خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا، دیوار میں نشان نظر آتا ہے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے، جو ایلومینیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر کا شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ قدیم ہدایات پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبہ کی موجود عمارت کی آخری بار 1996 میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ کعبہ کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبہ کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں، جبکہ اس کی شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس میں تعمیری ابراہیمی کی 3 میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رہنے کے لیے بنایا تھا، جسے باب اسماعیل کہا جاتا ہے۔ حتیم جسے حجر اسماعیلی بھی کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے شمال کی سمت ایک دیوار ہے جس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ اس دیوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں شامل تھی۔ حتیم کی اونچائی 30 انچ 90 سینٹی میٹر ہے اور چوڑائی 1.5 میٹر 4.9 فٹ ہے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب مقام ابراہیم قائم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا تاکہ وہ اس پر اونچے ہو کر دیوار تعمیر کریں۔ 1967 سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا، مگر اب سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اس کی طرف سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ حجر اسود کعبہ کے جنوب مشرقی رکن پر نصب تقریباً 2.5 فٹ قطر کے چاندی میں مڑے ہوئے مختلف شکلوں کے 8 چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہیں، جن کے بارے میں اسلامی عقیدہ ہے کہ تعمیری ابراہیمی کے وقت جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے اور بعد ازاں تعمیر قریش کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ نصب کیا تھا اور ایک بہت بڑے فساد سے قوم کو بچایا۔ یہ مقدس پتھر حجاج بن یوسف کے کعبے پر حملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، جسے بعد میں چاندی میں موڑ دیا گیا تھا۔ کعبہ شریف کا طواف بھی حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور ہر چکر پر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، ورنہ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں ہر کسی کو اس مقدس پتھر کو بوسہ دینا یا استلام کرنا ممکن ہو پاتا ہے۔ زمزم کا کنواں مسجد الحرام میں کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں آب زمزم کا کنواں ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاں ریگستان میں جاری کیا، جو وقت کے ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ اذان کی جگہ کے علاوہ صفا و مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے۔ 1953 عیسوی تک تمام کنوؤں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد الحرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دروازہ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے، جسے باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ باب کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے 2.13 میٹر اوپر ہے۔ یہ دروازہ کعبہ شریف کے شمال مشرقی دیوار پر موجود ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے، جہاں سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے۔ 1942 عیسوی سے پہلے باب کعبہ کس نے تیار کیا اور کیسے تیار کیا، اس کا تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ملتا۔ تاہم 1942 عیسوی میں ابراہیم بدر نے چاندی کا بنایا تھا۔ اس کے بعد 1989 عیسوی میں ابراہیم بدر کے بیٹے احمد بن ابراہیم بدر نے خانہ کعبہ کا سنہرا دروازہ بنایا۔ یہ سنہرا دروازہ تقریباً 300 کلو گرام سونے سے تیار کیا گیا تھا۔ میزاب کعبہ عربی میں میزاب پر نالے کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت پر لگا پرنالہ، جس سے بارش کا پانی کعبہ کی چھت سے حتیم میں گرتا ہے۔ یہ پرنالہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ اس پرنالے کا پانی باعث رحمت تصور کیا جاتا ہے۔ یہ تھی خانہ کعبہ سے جڑی دلچسپ باتیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔